بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، درحال حال ہے کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، درحال ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ پھر کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں خدا کی ایک صداقت شار بندی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھر جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ درحال ہے کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔
بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ان پر داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور بندوں کے معاملے میں بھی وہ خدا کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ وہ جن برائیوں کا ارتکاب کرتے ان سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ نہایت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت بھی تم ان میں بکثرت لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ منکروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نہایت برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے حق میں آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے، یہی کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع اللہ اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر کی طرف نازل ہوئی تو کبھی ان منکروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہو چکے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں تم سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اندر علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم نے مان لیا، سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں، رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو۔
اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، سو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا۔ سو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو۔ اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے۔ پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پھر یہی نہیں، تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔